الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات، پچھلے سبق کا اختتام ہم نے یاجوج ماجوج کے متعلق علماء جدید کی ریسرچ پر ختم کیا۔ دراصل یاجوج ماجوج کے متعلق ہمارے معاشرے میں بغیر کسی علم کے بہت سی لاجانی باتیں پھیلی ہوئی ہیں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہر بات کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے۔ احادیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج نسل انسانی میں سے ہی ہوں گے۔ سورۃ الانبیاء کی آیت کا پچھلے سبق میں نے ذکر کیا تھا کہ ایک قوم بنی اسرائیل کے متعلق کہا گیا کہ جس علاقے سے وہ نکالے گئے یعنی بیت المقدس سے جہاں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا گیا تھا، وہاں وہ اس وقت آپ واپس جمع کر دیے جائیں گے جب یاجوج ماجوج کو کھولا جائے گا۔ عام طور پر یاجوج ماجوج کا ذکر صرف علامات قیامت کے طور پر ہی آتا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ ان کا فساد سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا، ان کا ظہور فساد سے پہلے ہی شروع ہو جائے گا۔ امام حجر عسقلانی بھی فتح الباری میں بیان فرماتے ہیں کہ یاجوج ماجوج کے خروج کے بعد بھی حج عمرہ ہوتا رہے گا، لوگ کاروبار اور کام کرتے رہیں گے۔ امام بخاری نے بھی ان کا ذکر کتاب الفتن میں کیا ہے، علامات قیامت میں نہیں۔ اگر علامات قیامت میں بھی ہو تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کو بھی اور بیت المقدس کی فتح جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ہوئی اس کو بھی علامات قیامت میں شمار فرمایا۔ اور جیسے پچھلے سبق میں ہم نے حدیث مبارکہ پڑھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں آرام فرما تھے کہ اچانک اٹھ بیٹھے اور فرمایا ہلاکت ہو عربوں کے لیے کہ یاجوج ماجوج کی روک کو اتنا کھول دیا گیا ہے۔ اور پھر آپ نے انگشت شہادت اور انگوٹھا ملا کر سوراخ کا اشارہ فرمایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس وقت سے ان کی سازشوں اور فساد کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا اور وہ دنیا میں بار بار فساد مچائیں گے اور آخر میں کھل کر سامنے آئیں گے۔ پھر بنی اسرائیل کا خصوصی ذکر اس آیت مبارکہ میں اس لیے بھی ہے کیونکہ ان کی تاریخ میں امت مسلمہ کے لیے بہت سے اسباق پوشیدہ ہیں کہ ایک دور تھا بنی اسرائیل حضرت یوسف علیہ السلام کے مصر آنے کے بعد وہاں حکمران اور معزز شہری بنے۔ پھر اللہ کی کتاب سے منہ موڑا تو اللہ نے ظالموں کو ان پر مسلط کر دیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ظالموں سے نجات دلوائی اور اسلامی تربیت ہوئی۔ پھر کتاب اللہ کو تھاما اور معزز بنے۔ پھر نافرمانیوں پر اترے تو پھر عذاب مسلط ہوا، اور قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں آتا ہے کہ ذلت ان پر تھوپ دی گئی سزا کے طور پر، ساری دنیا میں بکھیر دیے، کوئی ملک ان کو اپنے پاس میں بسانے پر آمادہ نہ ہوتا تھا، جہاں جاتے نکال دیے جاتے، کیونکہ ان کی سازشی اور فساد والی فطرت سے سب نالاں تھے اور ان سے شدید نفرت کرتے تھے۔ سورۃ الاعراف میں فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اور ہم نے انہیں گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ بیت المقدس میں آنے کی اللہ نے توفیق ہی نہیں دی۔ ان کا ہر جگہ تاریخی قتل ہوا جس میں ہٹلر والا قتل عام بھی شامل ہے۔ پھر قرآن فرماتا ہے کہ ان کو دوسروں کا سہارا ملے گا تو یہ جمعیت اکٹھی کر پائیں گے۔ یورپ اور امریکہ کا سہارا انہیں ملا، ان سے دوستیاں ہوئیں اور انہوں نے ہر طرف سے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے پنجے گاڑنا شروع کیے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تو اس وقت وہاں کے عیسائی حکمرانوں نے اس شرط پر بیت المقدس کی چابیاں ان کے حوالے کی کہ یہودیوں کو یہاں بسنے کی اجازت نہ ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
ان کو بسنے کی تو نہیں لیکن ان کے مقدس مقامات کی زیارت کی اجازت دے دی، لیکن فتنہ و فساد کرنے والے سازشی لوگ اپنی فطرت کی پستیاں دکھانے سے باز نہیں آتے، وہاں پر اپنی حکومت قائم کرنے کے منصوبے بنانے میں لگ گئے، اور سورۃ الانبیاء میں اس کی وضاحت فرمائی کہ ان کو بسانے میں یاجوج ماجوج کی اقوام مدد کریں گی۔ پھر پہلی جنگ عظیم کی تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ کس طرح آہستہ آہستہ مسلمانوں کی وحدت سلطنت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازشیں ہوئیں اور کیسے بیت المقدس میں انہوں نے پنجے گاڑنے شروع کر دیے۔ اب تو موجودہ حالات میں آپ پڑھتے ہی رہتے ہوں گے، بہت سی ڈھکی چھپی باتیں بھی واضح ہو چکی ہیں اور کھل کر اسلام دشمن کے طور پر سامنے آ چکے ہیں۔ قرآن کی ایک ایک بات سچ ثابت ہو گئی ہے۔ یہود اس وقت ارض مقدس میں جمع ہے، فلسطینیوں کو زبردستی نکال کر ان کی ایک ایک چیز پر قبضہ کر رہے ہیں، اپنے مسیح دجال کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کے لیے ہر ممکن کوشش کر کے دنیا کی معیشت، ٹیکنالوجی، میڈیا، ہر شعبے پر کنٹرول حاصل کر رہے ہیں تاکہ مسیح آئے اور ہماری عالمی حکومت قائم ہو جائے۔ اور قرآن کچھ اور کہتا ہے کہ ہم نے ان کو اس لیے وہاں جمع کر رہے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کے لشکر کے ہاتھوں عبرتناک سزا سے دوچار کیا جائے۔ آخری مارکہ جس کا ابتدائی اسباق میں ذکر کیا تھا، ملحمۃ الکبریٰ، خیر و شر کا آخری مارکہ ہوگا اور دجال کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوگا۔ اب یہاں بھی کہنے کو بہت کچھ ہے، لیکن میں اپنے آپ کو اس لیے روک رہا ہوں تاکہ ہم اپنے اسباق پر فوکس کر سکیں۔ آج ہم انشاءاللہ آیت مبارکہ 98 سے 101 تک ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ ذوالقرنین اپنی ساری کامیابیوں کی وجہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو قرار دیتے ہوئے کہتے ہیں، قالا، کہا، ھذا رحمتن، یہ رحمت ہے، من ربی، میرے رب کی، فاذا جاء، پھر جب آ جائے گا، وعد ربی، میرے رب کا وعدہ، مقررہ وقت، جعلہ، کر دے گا اس کو دکا، برابر، ریزہ ریزہ، وکانا، اور ہے، وعد ربی حقا، میرے رب کا وعدہ سچا، برحق۔ ذوالقرنین جیسا صاحب مومن، علمی صلاحیتوں کا مالک بندہ تواضع اور انکساری اختیار کرتے ہوئے اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے کہ یہ اس رب کی رحمت ہے جس نے مجھے یہ علم اور ٹیکنالوجی عطا کی۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي، جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا، یعنی یاجوج ماجوج کے نکلنے کا وقت ہوگا، یہ دیوار دکا ہو جائے گی، ریزہ ریزہ۔ سورۃ الانبیاء 96 سے 97 میں بھی آتا ہے کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے تو وہ ہر بلند جگہ سے دوڑتے ہوئے اتریں گے، اور اللہ کا یہ وعدہ سچا ہے، اور یہ وعدہ بھی سچا ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ یہ ایمان بالغیب کی باتیں ہیں جن کو ماننا ضروری ہے۔ وَتَرَکْنَا، اگلی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَتَرَکْنَا، اور ہم چھوڑ دیں گے، بَعْدَهُمْ، ان میں سے بعض کو، یومئذ، اس دن، یموجو، مل جائیں گے، لہریں ماریں گے، فی بعض، بعض میں، وَنُفِخَ فِی الصُّورِ، اور پھونک ماری جائے گی سور میں، فَجَمَعْنَاهُمْ، تو ہم جمع کر لیں گے ان کو، جمع کرنا، اور چھوڑ دیں گے ہم ان میں سے بعض کو کہ وہ گتھم گتھا ہوں گے، یموجو، ٹھاٹھے مارتے ایک دوسرے کے اندر گتھم گتھا ہوں گے۔ اس کے بعد وہ بڑا دن ہوگا، یعنی قیامت کے قریب جب سور میں پھونک مار دی جائے گی، پھر ان سب کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں گے قیامت کے دن۔ مراد یہ ہے کہ ذوالقرنین کی دیوار کے بعد یاجوج ماجوج اس قوم پر حملہ تو نہیں کر سکیں گے، لیکن وہ آپس میں گتھم گتھا ہو کر فساد کریں، اور آخری جمع کرنا تو تب ہوگا جب اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور تمام مخلوق اس کے حضور حاضر کر دی جائے گی۔ ذوالقرنین کے واقعہ میں بہت بڑی بشارت ہے کہ دجالیت
ظلم کا دور جب عروج پر ہوگا تو ذوالقرنین جیسا صاحب ایمان، صاحب عدل حکمران اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی صورت میں انسانیت کو انصاف دینے کے لیے عطا فرمائے گا۔ اس انصاف کو لاگو کرنے اور انسانیت کو ترقی کی راہ پر لانے کے لیے جو علوم چاہیے ان سب پر انہیں دسترس حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ انتہائی عام نکات کی طرف ہماری توجہ مبذول کرتے ہیں کہ تمہارے قائدین کو کن صلاحیتوں کے مالک ساتھیوں کی ضرورت ہوگی، اپنے اندر وہ صفات پیدا کرو، وہ صلاحیتیں، وہ علوم، وہ قابلیتیں، وہ ہنر جو دجالی دور کے فتنوں کے نجات کے لیے ضروری ہیں، تب جا کر اسلامی ورلڈ آرڈر دنیا میں نافذ ہو سکے گا۔ عالمی نظام انصاف اللہ تعالیٰ نے ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قائم کیا اور دوسری بار آپ کے مبارک نام جیسی شخصیت جن کا نام محمد ہوگا، والدہ کا نام آمنہ ہوگا اور والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طور پر زبردست کار فرمائی امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے کروائے گا۔ اس لیے تو اس دور کی جنگی مہم کو بھی آپ نے غزوہ کا نام دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اس میں شریک ہوگا وہ جہنم سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جائے گا۔ آپ نے مزید بھی اس غزوہ میں شرکت کرنے والوں کو بشارتیں عطا فرمائیں، اور غزوہ تو اس جنگ کو ہی کہتے ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود شرکت فرمائی ہو۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی خاص روحانی توجہ اور روحانی تجلی اللہ کے رسول کی ایک بار پھر مرکوز ہوگی، جس سے پھر عدل و انصاف کا دورہ آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو روحانی اور نورانی وجود بخشا گیا تھا وہ تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی بہت پہلے کا ہے، جس نور سے باقی مخلوقات کی پیدائش ہوئی۔ بہرحال علماء عوام الناس میں اس طرح کی گفتگو سے اس لیے پرہیز کرتے ہیں کہ کچھ باتیں ماورائے عقل ہوتی ہیں اور عام لوگ جب سمجھ نہیں پاتے تو بھٹک جاتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہی حقیقت حال کو بہتر جانتا ہے، اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ حقیقت محمدی کی پہچان میں کچھ ذرا ہمیں بھی عطا فرمائے، آمین۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کا نیا پن کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ جیسے جیسے دنیا کے حالات آگے بڑھتے جائیں گے، قرآن کریم کے کلام کی نت نئی جہتیں اور مفہوم کھلتے جائیں گے۔ ضرورت صرف ایمان صالح اور عمل صالح کی ہے۔ جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ امام مہدی علیہ السلام کو بھی تقوی و خشیت والے باصلاحیت ساتھیوں کی ضرورت ہوگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ذہن میں آ رہا ہے کہ ایک بار گہری سوچ میں تھے تو مغیرہ بن شعبہ، جنہیں ہدایت القریش یعنی سارے قریش کا جینیس اور انتظامی امور میں ماہر سمجھا جاتا تھا، وہ تشریف لائے اور پوچھا کہ امیر المومنین، آپ کو کس چیز نے فکر میں مبتلا کر رکھا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سلطنت کے امور میں سینکڑوں ذمہ داریاں ہوتی ہیں، جس میں انتظامی امور کی صلاحیتیں زیادہ ہوں اس میں تقوی کی کمی پاتا ہوں، اور جس میں تقوی کی خصوصیت دیکھتا ہوں اس میں انتظامی صلاحیت کی کمی پاتا ہوں۔ سمجھ نہیں آتا کس کو ترجیح دوں۔ تو حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین، آپ اس کو ترجیح دیں جس میں انتظامی امور کی صلاحیت زیادہ ہے۔ اگر یہ صلاحیت کم ہوئی تو پورے عالم اسلام کو نقصان پہنچے گا، اور اگر تقوی کم ہوا تو اس کا نقصان صرف اس کی ذات کو پہنچے گا۔ اس لیے عزیز طلباء و طالبات، ان دونوں خوبیوں سے آراستہ ہونا اس دور کا تقاضا ہے، ورنہ ہم بہت خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ امت مسلمہ اس وقت جن چیلنجز اور حالات کا سامنا کر رہی ہے، ملکی اور غیر ملکی حالات اور حقائق کو سمجھ کر تدابیر اپنانے کی ضرورت ہے، کیونکہ ارشاد فرمایا، من ظلم فسوف نعذبہ، ظالم کو بخشا نہیں جائے گا۔ امت مسلمہ سے بھی سست، کاہل، نکمے لوگوں پر عذاب مسلط کر کے
کوڑا کرکٹ کی طرح صاف کر دیا جائے گا، اور اللہ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے انعامات بھی بہت ہیں۔ تاریخ آپ نے پڑھی ہوگی کہ ظلم کرنے والے افراد اور حکمرانوں کی کیسی سخت پکڑ اللہ نے کی ہے، اور اصل پکڑ تو پھر آخرت میں ہے۔ قرآن مجید نے تو اپنے ماننے والوں کی ہر طرح سے تربیت فرمائی، سونے، جاگنے، کھانے پینے کے آداب سکھائے۔ ایسی غذائیں استعمال کرو جو جسمانی روحانی قوت کا باعث بن سکیں۔ عوام کیسی ہونی چاہیے، حکمران کن علوم اور صلاحیتوں سے مزین ہوں، کیسے اصلاح، فلاح اور عوام کی تربیت کے کام کریں، اجنبی اقوام سے ملکی اور غیر ملکی سطح پر مسائل کیسے حل کرنے ہوں گے، دعوت کیسے دینی ہے، مضبوط کردار میں خود کو کیسے ڈھالنا ہے، کرپٹ اور فسادیوں سے کیسے نمٹنا ہے۔ قرآن کریم سینکڑوں سالوں کے واقعات اور ان کا نچوڑ چند آیات میں بتا دیتا ہے۔ اب پڑھنے سننے والے پر انحصار ہے کہ کون کتنا فیض حاصل کرتا ہے۔ اگلی آیت طیبہ میں ارشاد فرمایا وَعَرَضْنَا، اور ہم پیش کریں گے جہنم کو یومئذ، اس دن، للکافرین، کافروں کے لیے، عرضا، پیش کرنا، اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے لیے پیش کر دیں گے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث مزید وضاحت کرتی ہے کہ جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، جس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کو 70,000 فرشتے کھینچ رہے ہوں گے۔ یعنی کتنی بڑی بلا ہوگی، اور سب کے سامنے لا کر رکھ دی جائے گی۔ کافروں کے لیے جہنم پیش کر دی جائے، اور کون ہیں یہ کافر؟ الذین، وہ لوگ، کانت اعینہم، تھیں ان کی آنکھیں، فی غطاء، پردے میں، عن ذکری، میرے ذکر سے، وکانوا، اور تھے وہ، لا یستطیعون، استطاعت نہ رکھتے، سمعا، سننے کی، جن کی آنکھیں میرے ذکر سے پردے میں پڑی ہوئی ہوں۔ غطاء، موٹا پردہ جس سے کچھ نظر نہ آئے، عن ذکری، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، جسے وہ نہ دیکھتے ہیں، نہ پڑھتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ حق جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور نہ ہی اپنے احوال درست کرنے کے لیے اس سے کچھ مدد لیتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے گونگے بہرے بنے ہوئے ہیں۔ لا یستطیعون سمعا، استطاعت نہیں رکھتے، سننا چاہتے ہی نہیں، اس لیے وہ سننا نہیں چاہتے، قرآن پڑھنے کے لیے وقت نہیں، یا بوریت کا کام لگتا ہے، دل اللہ کی یاد سے غافل ہے، دل میں آخرت کا ڈر نہیں، کبھی خیال آئے بھی تو جھٹک دیتے ہیں کہ ابھی وقت پڑا ہے، جب موڈ ہوگا پڑھ لیں گے، یا یہ کہ یہ تو صرف مولویوں کا کام ہے، ہمارا نہیں۔ ان دلچسپیوں کا مرکز دنیا ہے، ان کی دلچسپیوں کا مرکز دنیا ہے، اس کی انجوائمنٹ، غیبت، برائیاں، میوزک، دنیا بھر کی دوستیاں، ڈرامے، کتابوں کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے نہیں۔ اس لیے ان کے لیے ہدایت کا راستہ بند ہے۔ اللہ نے بند خود سے نہیں کیا، اس لیے یہ ہوا کہ ہدایت میں انہیں دلچسپی نہیں، دین کے ذوق و شوق سے خالی ہیں۔ اس کی سزا ملی قرآن میں، جیسے ارشاد فرمایا کہ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، اصل میں وہ دل کے اندھے ہوتے ہیں، جو سینوں میں ہوتے ہیں۔ جو نہ پڑھے نہ سنے، اسے ہدایت کہاں سے ملے؟ ایسے لوگوں کا علاج کہ وہ چیز ان کے سامنے لائی جائے جو وہ ناپسند کرتے ہیں، جسے وہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، یعنی جہنم ان کے آگے لا کر رکھ دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنی ناراضگی اور بے عملی سے ہمیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ کریم ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سیکھنے، سننے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔